اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل ہم نے اپنے بیان میں سورہ قصص کی 4 نمبر آیت کے مطابق یہ دیکھا کہ آل فرعون نے زمین پہ بسنے والے لوگوں کو کس طرح سے ان کا شیعان کیا، ان میں کس طرح سے گروپس، پارٹیاں، جماعتیں اور دیگر طریقے استعمال کر کے لوگوں کو تقسیم در تقسیم کیا تاکہ فرعون خود الہ بن کر رہے، وہ الہ رہے، وہ اپنے آپ کو اس نے اپنی الوہیت کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے یہ کام کس طرح سے دنیا میں دابے آل فرعون کے ذریعے کیا۔ مختلف زمین کے حصوں میں اپنے نظام کے پودوں کو لگایا اور اس نظام کو وہاں پر مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں میں یا ہمارا پاکستان جو ہے، پاکستان کے بیچ میں یہ داب کا ایک حصہ جمہوریت ہے جو بہت کلیدی کردار اس میں نظام آل فرعون کے لیے اس نے ادا کیا۔ جس چیز کو اللہ شرک کہتا ہے اس چیز کو جمہوریت یہاں پر قائم کر رہی ہے۔ اللہ فرقہ واریت، گروپ بندی، پارٹی بازی، جماعت بندی، مختلف حزب بنانا، اس سب چیزوں کو شرک فرماتا ہے، اور جمہوریت پارٹیوں، جماعتوں اور ان چیزوں کو پروان چڑھاتی ہے کہ لوگ تقسیم در تقسیم ہوتے جائیں اور یکجہتی میں نہ آ سکیں۔ دین اسلام کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑو اور تفرقہ مت پکڑو۔ جبکہ جمہوریت میں چاہے وہ مذہب کے، دین کے نام پر ہو، سیاست کے نام پر ہو، کسی بھی طرح سے ہو، پاکستان کے بیچ میں اس سے بالکل الٹ نظام ہے۔ سب کے سب لوگ تقسیم در تقسیم جمہوریت کے ذریعے ہو گئے ہیں۔ سورہ شورا کی 13 نمبر آیت میں تلاوت کرتا ہوں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ نے دین میں جو راستہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے وہ وہی شریعت ہے جو نوح علیہ السلام کے اوپر اللہ نے جس کا حکم دیا، اور اب اللہ نے وحی کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یہی وحی کی جو نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور جس کا اللہ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ کیا شریعت ہے؟ ان اقیموا الدین، کہ قائم رکھنا دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں فرقے مت بنانا۔ اب دین کے قیام کے بیچ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ یہی پاکستان ہے، یہی زمین ہے، یہ کہیں پر بھی نہیں جا رہی۔ لیکن جب سب لوگ تقسیم ہو جائیں تو پھر دین کا قیام کیسے ہوگا؟ اور یہ تقسیم کیوں ہوتی ہے؟ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ تو جو فرقے بناتے ہیں یہ لوگ، تو یہ اس بات کو علم حاصل کر لینے کے بعد ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ فرقے نہیں ہیں دین میں۔ دیکھیں، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کی گئی ہے، کیا نبیوں نے اس میں فرقے بنائے ہیں؟ فرقے نہیں بنائے۔ اللہ تو فرماتا ہے کبر علی المشرکین، یہ بات بہت سخت ہے مشرکین کے اوپر، ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تم ان کو بلا رہے ہو۔ کیوں یہ بڑی ہے؟ کیونکہ یہ اس میں دین کے قیام کی طرف نہیں جا رہے۔ یہ شرک اللہ فرما رہا ہے کہ کبر علی المشرکین، جو لوگ تفرقو میں آ رہے ہیں، جو لوگ فرقے بنا رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ شرک ہے۔ اور ان کو جب ان کے مفادات اسی میں ہیں، انہی پارٹیوں میں ہیں، انہی جماعتوں میں ہیں، اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، آپس کی ضد، آپس کی بغاوت سے، اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ انہوں نے لوگوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑو۔ انہوں نے اللہ کی حبل چھپا لی اور اپنی اپنی رسیاں لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ سورہ شورا کی 21 نمبر آیت 20 کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ ام لہم شرکاء، کیا ان لوگوں نے کے لیے ایسے شریک ہیں؟ اب یہ جو شرکاء کا لفظ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں نے اپنے لیے ایسے رہنما بنا لیے ہیں، شرعوا لہم، جو ان کو شرع بتاتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں ان کے لیے، من الدین، دین کے بیچ میں، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کا سرے سے اللہ نے کوئی حکم ہی نہیں دیا ہوا۔ تو لوگ جب ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور اللہ کی بات کی طرف توجہ نہیں کر رہے کہ قائم کریں دین کو، اور فرقہ واریت میں نہ جائیں، پارٹیاں نہ بنائیں، گروہ بندیاں نہ کریں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جب ان کی بات مانتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مانتے، تو انہوں نے ان اپنے رہنماؤں کو شریک ٹھہرا لیا ہے، یوں یہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہاں پر دوبارہ سورہ یاسین کی 74 نمبر آیت کو بھی دیکھ لیں، وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، لوگ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا الہہ ٹھہرا لیتے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، مقصد کیا ہے؟ کہ وہ ان کے لیے ان سے مدد حاصل کریں اپنے کاموں میں، ان کے ساتھ سپورٹ کر دیں کہ یہ ہمارے لیے مدد کا باعث ہوں گے، ہمارے کام آئیں گے۔ اب میں لوگوں کی سوچ بتاتا ہوں، یہ نوکریاں دیں گے، یہ میں فلاں چیز دے دیں گے، ہمارے کوئی مشکل کیس بن جاتا ہے اس میں، کسی بھی جگہ پر اللہ فرماتا ہے لا یستطیعون نصرہم، یہ کچھ بھی استطاعت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ یہ لوگ خود ہی، آپ لوگ خود ہی ان کے لیے حاضر باش لشکر ہیں، خود ہی آپ لوگ ان کے ممبر بنے ہوئے ہیں، ان کی سپورٹ بنے ہوئے ہیں۔ یعنی اس فرقہ واریت کی بنیاد آپ لوگوں کی وجہ سے ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا الہہ ٹھہرایا ہوا ہے، یہ اس لیے شرک ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ روم کی 29، 30 سے لے کر 32 نمبر آیت تک یہ دیکھیں گے، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، تم مشرکوں کا حصہ مت بنو، مِنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، یہ وہی لفظ ہے جو سورہ قصص کی 4 نمبر آیت میں ہے۔ یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ، تم مشرکوں کا حصہ مت بنو، ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو دین میں فرقے بناتے ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہے کہ وہ شیعان ہو جاتے ہیں، گروپس، پارٹیاں، جماعتیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، پھر ہر حزب اسی کے ساتھ خوش ہے جو اس نے منشور بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس سے آگے پھر ہم اس آیت کا اگلے بیان میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ اس کو دوبارہ دفعہ پڑھ لیں، تدبر کریں، اللہ کے اس حکم کو یاد رکھیں جو سورہ فرقان میں ہے کہ جب اللہ کی آیات کے ساتھ بھی نصیحت کی جائے تو وہ بہرے اور اندھے ہو کر اس پر نہیں گرتے، پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اپنے دلوں کے تالوں کو کھولیں، تدبر کریں اس قرآن میں،
غور کریں، یہ اللہ کی حبل ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ باقی حبال کو، رسیوں کو چھوڑ دیں،